آنے کے لیے آیا ہے کہ کوئی بھی نہ ہو اس کی منع ہے، باقی دونوں جمع ہوں تو وہ ہو سکتا ہے۔ او ادخلوا الجنہ، کہ ذمہ دو باتوں کا، یا تو غازی بنا کر کے واپس کروں گا، یا اگر شہید ہو گیا تو سیدھا جنت میں لے جاؤں گا۔ بس مجاہد کے یہ دو انجام ہیں، یا غازی بن کے آئے گا یا پھر اللہ کے راستے میں شہید ہوگا۔ غازی بن کے آیا تو دو باتیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، آخرت بھی اس کی بن سکتی ہے، دنیا بھی بن سکتی ہے۔ اور دنیا تو اتنی بنتی ہے کہ علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ دنیا کی جتنے بھی پیشے ہیں اور جتنے بھی آمدنی کے ذریعے ہیں، سب سے زیادہ مبارک آمدنی کا ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، کہ اتنی برکت کسی پیشے میں نہیں ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ صحابہ کرام جب مدینہ میں آئے تو ان کی جیب میں کیا تھا؟ ہاتھ خالی، کچھ بھی نہ دولت نہ عورت، نہ دولت نہ عورت۔ تھوڑے عرصے کے بعد اللہ کے رسول جہاد کے نتیجے میں برکات شروع ہو گئی، اب دولتیں ہر کسی کے پاس۔ بعض اوقات بعد والے زمانے میں جو اکا دکا صحابہ کرام زندہ تھے وہ بیچارے رو پڑتے تھے، کہتے صحابہ کرام بیچارے، یہ ان کی حالت تھی کہ ان میں بعض بیچارے تنگ دستی کے عالم میں وہ بیچارے شہید ہو گئے، اب ہم میں سے ایک بندے کے ایک گھر کے کونے میں ہزاروں کی تعداد میں درہم پڑے ہوئے، دینار پڑے ہوئے، اتنی بڑی خوشحالی آ گئی۔ تو خوشحالی کہاں سے آئی؟ یہ سمجھا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے آئی۔ تو تمام جتنے بھی پیشے ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، سب سے عمدہ پیشہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ تو ادخلوا الجنہ، تو جہاد والا جو عمل ہے اس کی دو غایتیں ہیں، یا غازی بنے گا یا سیدھا جنت میں لے جاؤں گا۔ اور اللہ کہتے ہیں میرا ذمہ ہے، اور کسی بھی عمل کے لیے گارنٹی اس انداز کی نہیں، یا اللہ نے باقاعدہ گارنٹی دی کہ میں اللہ ضامن ہوں۔ جب اللہ ضامن ہے تو وہ تو بات پکی ہے نا، آپ کے قرض کی ادائیگی کا میں ضامن بن جاؤں تو میرے جو ہے وہ قرض خواہ کو، دائن کو تسلی ہو جائے گی کہ جب یہ بندہ ضامن ہے تو پھر مکفول عنہ سے میرا یعنی قرضہ ملے گا۔ جب اللہ ضامن بن گیا تو اب یقین باقی، پیچھے کون سا یقین کا مرتبہ باقی ہے؟ ظاہر بات ہے پکا یقین ہو گیا کہ یعنی یہ چیزیں ملیں گی۔ ولولا ان اشق علی امتی، لیکن یہ نبی میری امت جو ہوگی نا، میری سنت پر لڑ پڑے گی اور میری سنت پر بڑا زور دے گی۔ تو اب یہ کہ اگر میں ہر جہاد میں شرکت کرتا ہوں تو امت کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ اگر ہر جہاد میں شرکت نہیں کرتے تو نبی کی سنت پہ عمل نہیں ہوتا، اور اگر کرتے ہیں تو دنیا کے کاروبار اور ساری دنیا پھر وہ اس طرح رہ جاتی ہے۔ آخر دنیا کی زندگی میں دنیوی معاملات بھی تو کرنے پڑتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ یہ چیز میری امت کی مشقت کا باعث ہو جاتی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کسی بھی فوجی دستہ، سریہ مانا فوجی دستہ، اس سے پیچھے نہ ہٹتا۔ وَلَا وَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری ذاتی تمنا تو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں۔ اس کے بعد پھر زندگی ملے، پھر نمبر مرتن ثانیہ قتل ہو جاؤں، پھر مجھے نئی زندگی ملے، پھر مرتن ثالثہ قتل ہو جاؤں۔ تو میں فرمایا، تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ دنیا کی زندگی میں آ کر کے موت کی تمنا فرمائی اور 3 مرتبہ قتل کی تمنی فرمائی۔ معلوم ہے کہ اللہ کے راستے میں مرنا اور قتل ہونا اتنا عزیز ہے اور اتنا محبوب ہے اور اتنا پیارا ہے، یہ اللہ کے نبی تمنا کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اقتل ثم ہویا، اقتل ثم ہویا، اس ترتیب میں آخر میں پھر بھی قتل ہے، حیاتی آخر میں نہیں۔ مانا حیاتی اگر ہے تو قتل کے لیے ہے، اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا قتل زندگی، آخر پھر بھی کس کو بنایا؟ قتل کو بنایا۔ تو مقصد یہ کہ کتنی بھی مرتبے میں اللہ کے راستے میں مرنا ہو تو بہرحال آخر قتل ہو، دنیا میں رہنا نہ ہو، آخر میں پھر قتل ہو۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اسی اللہ کے راستے میں قتل ہونے کے وقت جو ہے مانا یہ ہوتا ہے کہ اس کو جلدی جلدی جنت دکھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ، یہ تو ایک میرا بدن نہ ہوتا، کئی سینکڑوں بدن ہوتے کہ تیرے راستے میں مر کر کے آنے کی جو لذت ہے وہ مزہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ لہذا جنت میں جانے کے بعد جب اللہ بار بار کہے گا کہ کچھ اور چاہیے تو بندہ کہے گا اور اگر چاہیے تو پھر یہ ہے کہ واپس دنیا میں کرو اور پھر مر کے آؤں، مزہ تو اسی میں ہے۔ اس کی معنی اللہ کے راستے میں مرنے میں اتنی لذت ہے گویا کہ جنت میں رہنے والا
گویا کہ جنت کا بھی اتنا مزہ اس کو نہیں آ رہا جو موت مرنے کے وقت جو لذت آئی تھی، اس لذت کی تحصیل کے لیے مجاہد پھر یہ طلب کرے گا کہ میں پھر زندگی ملے اور تیرے راستے میں قتل ہو جاؤں۔ تو بہرحال آگے ہے باب تطوع قیام رمضان من الایمان۔ اب فرماتے ہیں کہ رمضان کا نفلی قیام یعنی تراویح کی نماز یہ بھی ان من الایمان، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے اور اس کا منشا بھی ایمان ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ حدثنا اسماعیل بن ابی اویس، امام بخاری کے استاد ہیں، قال حدثنی مالک الامام عن ابن شہاب زہری، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب زہری مدنی، حمید بن عبد الرحمن سے بیان کرتے ہیں نبی ہریرہ، یہ عبد الرحمن بن عوف کا بیٹا ہے، حمید بن عبد الرحمن بن عوف زہری، ابو ہریرہ سے روایت بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا، کہ جس نے قیام رمضان کیا، تو قیام رمضان سے مراد تراویح ہے، ایماناً مفعول لہ ہے، مانا قیام کی علت ایمان ہے، تو مانا اس کا منشا کیا بنا؟ ایمان بنا۔ احتساب مانا استحضار ثواب، کہ پھر اس بات نے اس نے ثواب کو مستحضر بھی ذہن میں سمجھا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، پھر اس کو سامنے رکھ کر کے پھر اس نے کیا کیا، یعنی تراویح کا عمل کیا، تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب اس میں بھی ترجمہ ثابت ہو رہا ہے اور وضاحت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آگے باب نے صوم رمضان احتسابا من الایمان، اس میں بھی ساری وہ توجیحات چلیں گی۔ البتہ یہ تھوڑا ایک فرق ہے کہ نفلی عبادت کا ذکر پہلے کیا، رمضان کے روزے کا ذکر بعد میں کیا، اس لیے کہ رمضان مبارک کی شروعات رات سے ہوتی ہے اور پہلے رات ہوتی ہے، روزہ پھر آنے والے دن میں ہوتا ہے، اس لیے تراویح کا ذکر پہلے کیا، روزے کا ذکر بعد میں کیا۔ اور یا یوں کہیں کہ تراویح جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے، رات کے پہلے حصے میں ہوتی ہے، اور روزہ رات کے آخری حصے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا ذکر پہلے کیا۔ تو خلاصہ بات کہ یہ نکلا کہ نوافل ہوں، فرائض ہوں، تمام اعمال جو ہیں ایمان ان سے مرکب ہے، اور پھر یہ ہے کہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں، سارے ایمان کے آثار ہیں، اور سب میں مرجئہ کی تردید ہے، وہ کہتے ہیں عبادت فائدہ نہیں دیتی، حالانکہ تراویح بھی کہا کہ اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو عبادت مفید نہیں، تو پھر کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اور رمضان کے روزے کے بارے میں بھی وہی روایت آ رہی ہے، حدثنا ابن سلام محمد بن سلام قال اخبرنا محمد بن فضیل، یہ صحیح بخاری کی آخری روایت میں محمد بن فضیل راوی آئے ہیں، وہاں اس کا شاگرد احمد بن اشکاب ہے، قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارت بن قعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ، وہاں اس طرح سند ہے۔ تو یہ محمد بن فضیل ہے، یہاں ان کا شاگرد ابن سلام ہے، قال حدثنا یحییٰ ابن سعید عن ابی سالمہ